کسی زمانے میں ایک عالم تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عالم کے شاگرد نے اسے خواب میں دیکھا کہ برہنہ لباس کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں بے چین ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ اس شاگرد نے اس سے پوچھا، حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت و عبادت اور خدمت دین میں گزار دی، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزار دی، کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن نیک اعمال کی توفیق دی وہ سب قبول ہو گئے، لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں ایک سوئی کی وجہ سے۔ شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ نے بتایا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں نے اپنا کپڑا سلائی کرنے کے لیے اپنے پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی اور پھر کپڑا سلائی کر کر وہ سوئی الماری میں رکھ دی، واپس کرنا یاد نہ رہا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اور یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو ایک سوئی کی وجہ سے ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا الماری میں فلاں جگہ سوئی رکھی ہے، تم میرے فلاں پڑوسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر عالم کے گھر پہنچا اور گھر والوں سے کہا کہ فلاں جگہ سوئی رکھی ہے۔ اس نے بتایا کہ مرحوم کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس لیے یہ سوئی مجھے دے دو تاکہ میں اسے جلد واپس کر دوں۔ چنانچہ شاگرد وہ سوئی لے کر پڑوسی کے گھر پہنچا اور پڑوسی کو بتایا اس سوئی کی وجہ سے عالم کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پڑوسی نے کہا، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی اسے معاف کر دے اور اس کا عذاب دور فرما دے۔ وہ شاگرد رات کو جب سویا پھر عالم کو خواب میں دیکھا، لیکن اب منظر کچھ اور تھا۔ حضرت ایک خوبصورت اور سرسبز باغ کے بیچوں بیچ ایک مسہری پر آرام فرما رہے ہیں۔ چاروں طرف پھلوں اور پھولوں کے درخت ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ شاگرد نے قریب جا کر اس کو سلام کیا اور پوچھا، اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اسی وقت میرا عذاب ٹل گیا، اور یہ نعمتیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ذمے کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، کیونکہ اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔